ہم کو اپنا وزن بتاتا ہے، تیری قیمت کتنی ہے۔ اور آدمی کی قیمت کیسے طے ہوتی ہے؟ اس کی نگاہ میں دین کی کتنی قیمت ہے۔ ایک آدمی کتنا قیمتی ہے، بہت زیادہ اس کو ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک آدمی کتنا قیمتی ہے، سادہ سوال، اس کی نگاہ میں دین جتنا قیمتی ہے۔ اس کی زندگی میں اوقات کے اعتبار سے اور کوششوں کے اعتبار سے، اسباب اور وسائل کے اعتبار سے دین کی کتنی قیمت ہے، اس اعتبار سے وہ قیمتی ہے۔ صحابہ قیمتی کیوں بنے؟ دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے نہیں۔ وہ تو ایسے لوگ تھے جن کے پاس سواریاں بھی ایک دم بیمار قسم کی، کھانے کھجور، دودھ پینا، گھر مٹی کے، ریگستان میں رہنے والے، لیکن قیمتی کیسے بنے؟ ٹیکنالوجی سے، حکومتوں سے، پیسے سے۔ کس چیز سے قیمتی بنے؟ ایجوکیشن بہت بڑا تھا ان کا دنیاوی اعتبار سے، آکسفورڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹی تھی؟ نہیں۔ بہت بڑے انجینئر سائنٹسٹ تھے؟ نہیں۔ وہ ایک چیز تھے جس میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں تھی، وہ صرف اللہ کے بندے تھے اور بندگی کا حق ادا کرنے والے تھے۔ بندگی کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ ایک انسان اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانے اور پھر اللہ تعالی کے حکموں کو اپنی زندگی میں اپنی خواہش کے مقابلے میں ماننا جانے۔ آپ دیکھیے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، بچا ہوا سود چھوڑ دو، چھوڑ دیا، سوچیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں، اگلے سال سے۔ ہمارے کیسا ہوتا ہے؟ ہماری دینداری پوسٹ پون ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ ہم اپنی دینداری کو پوسٹ پون کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد میں پورا دیندار بننے والا ہے، نکاح ہونے کے بعد میں داڑھی رکھوں گا، جاب ملنے کے بعد نمازی بنوں گا۔ ہے ہماری دینداری دنیا پر ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ ہم کو کچھ دنیا مل جائے گی، ہمارا دنیاوی کوئی کام ہو جائے گا تو ہم دیندار بنیں گے۔ لیکن صحابہ کا ایسا نہیں تھا۔ اللہ خوش رکھے، تکلیف میں رکھے، راحت میں رکھے، غم کے حالات ڈالے، پریشانی ڈالے، سردی گرمی بارش، دین کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ فقر آیا تو بھی دین اور آسودگی آئی تو بھی دین، بلکہ وہ لوگ جب دنیا کے حالات اچھے ہو جاتے ڈرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہم کو دے کر ہم کو دور کر رہا ہے، کیونکہ کفار کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت، یہ جنت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی سب کچھ ہم کو دے رہا ہے، ڈرتے تھے۔ لہذا آدمی کی دینداری کا امتحان رمضان ہے۔ رمضان کے بعد ہم اپنے بارے میں بول سکتے ہیں جتنا ہم نے رمضان کو برباد کیا اتنا دین کو برباد کیا، جتنا ہم نے رمضان کو صحیح طور سے گزارا ہم اتنے بہتر طور پر زندگی کو گزاریں گے۔ یہ قاعدہ ہے، اس لیے رمضان ہمارے لیے جیسے کیمسٹری میں آپ کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ ہے، رمضان ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری دینداری کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ رمضان کی بنیاد پر ہم بول سکتے ہیں ہم کتنے دیندار ہیں۔ آپ دیکھیں عموماً آدمی رمضان کے مہینے میں مواقع کے باوجود بعض اوقات ضائع کر دیتا ہے۔ افسوس انسان کی کھوئی ہوئی نعمت واپس نہیں لاتی ہے۔ رمضان کے بعد سوچے آدمی کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا، گیا وقت گیا، واپس نہیں آئے گا۔ رمضان بتاتا دیکھ، رمضان جانے کے بعد بول رہا ہے نا کاش کہ میں اس رمضان میں ایسا کرتا، کتنا جلدی گیا، اور یہ نیکی کرنی رہ گئی، یہ نیکی کرنی رہ گئی، قرآن پورا نہیں کیا میں نے، اذکار کی پابندی نہیں ہو پائی مجھ سے، تراویح پڑھا جو چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ آدمی افسوس کرتا ہے رمضان کے بعد، قیامت کے دن لوگ ایسی افسوس کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم کو واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ ہم کو یقین آ گیا اب،
اب ہم شک میں نہیں ہیں، اب یقین آ گیا، ایک موقع دے دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ہم عمل کر کے آئیں گے۔ افسوس، حسرت، موقع ضائع کرنے کا احساس، ندامت، اور ایک موقع چاہیے۔ کیا ان کو موقع ملے گا؟ نہیں، ان کو موقع نہیں ملے گا۔ لہذا ہم رمضان کو اگر آخری رمضان سمجھیں، یہاں سے خیر کی شروعات ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے آج تیری زندگی کا آخری دن ہے اور تو جہنمی ہے، آج کا دن تیرے پاس ہے، جو کر سکتا ہے کر لے، جنتی بنا سکتا ہے اپنے آپ کو کوشش کر، ورنہ تیرا نام لگا ہوا ہے لسٹ میں جہنم کی۔ کیا حال ہوگا آدمی کا؟ کتنی نیکی کرے گا، کتنا گڑ گڑائے گا، کتنی توبہ کرے گا۔ جس انسان کا حال یہ ہو وہی دیندار بن سکتا ہے، وہی دین پر قائم رہ سکتا ہے۔ ہم کو 1000 سال جینا والی مینٹالٹی والے یہودی ہیں بھائی، مسلمان نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ معلوم نہیں اگلا لمحہ میرے لیے ہے کہ نہیں ہے، کل میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں، یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ انسان کو اگر موقع کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو موقع کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ جوتے کیسے سنبھال کے رکھتے، مسجد میں آتے تو ہم جوتے کی کتنی فکر کرتے ہیں، اپنے دین کی اتنی کرنے لگے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، جوتیاں برابر سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی ایسی جگہ رکھتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، چوری نہ جائے، محفوظ رہے۔ ہم اپنی جوتیوں کی حفاظت جانتے ہیں، کاش کہ ہم اپنے دین کی حفاظت بھی جانتے ہیں۔ دین ایسے ہی پڑا ہوا ہے، ایک جوتا یہاں ایک جوتا، ایسا کبھی چھوڑتا ہے؟ نہیں۔ دین آپ دیکھیں، شیطان آئے اٹھا کے اچک کے لے جائے، اپنی متاع کہیں چھوڑتا ہے؟ کوئی چیز اپنی فائدہ مند چیز یہاں وہاں چھوڑے گا؟ نہیں، سنبھال کے رکھتا ہے ہر چیز۔ دین کیوں نہیں؟ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہماری قیمت دین سے ہے، اور کوئی چیز ہماری قیمتی نہیں۔ اللہ کو کچھ ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نزدیک قیمتی کیا ہے؟ دین۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ قیمتی ہوگا۔ بہت سارے باکس آتے اس پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ کیوں بھائی؟ تو پٹھے کا ہے، اس کی کیا قدر کریں؟ اندر چیز قیمتی ہے، اندر کانچ کے برتن ہیں، اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹیکنالوجی کی چیز ہے، ڈیلیکیٹ چیز ہے۔ اس چیز کی وجہ سے اس ڈبے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، آرام سے عزت سے اٹھا کے اس کو رکھا جاتا ہے، یوں ہی پھینکتے نہیں اس کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے نہیں، اس کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے۔ یہ قاعدہ ہم نہیں سمجھتے، چاہے سیاسی معاملات کو آپ دیکھیں، کچھ بھی سوچیں، غور کریں۔ ہماری قیمت ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہمارے نسب، ہماری خوبصورتی، ہمارا ایجوکیشن، ہماری دنیاوی صلاحیتیں، ٹیکنالوجی، میجورٹی، مائنورٹی، ہماری قیمت جو ہمارے اندر ہے، باہر کا کچھ بھی نہیں۔ بے وقوفی ہماری اس میں ہے کہ ہم باہر کی چیزوں سے اپنی قیمت طے کرتے ہیں اور اللہ اندر کی چیزوں سے ہماری قیمت طے کرتا ہے۔ ہمارا پیمانہ ہی الگ ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے اندر دینداری کیا بنائی، اور اللہ ہمارا کتنا بنے گا؟ جتنے ہم اللہ کے بنیں گے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو عہد مجھ سے کیا ہے بندگی کا، تم پورا کرو۔ میں بھی جو عہد میں نے کیا ہے نصرت کا، حفاظت کا، میں بھی پورا کروں گا۔ ہم نے پہلا کلاز تو پورا نہیں کیا اور دوسرا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، مدد کرے، نصرت کرے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اللہ سے چاہتے ہیں لیکن اللہ کو ہم نے دیا کیا، پیش کیا کیا؟ یہ ہمارا امتحان ہے۔ لہذا یاد رکھیں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی بہن، نہ دوست احباب، کچھ نہیں۔ سب لوگ مل کے دفن کر کے جائیں گے، یاد رکھیے۔ سب لوگ مل کے دفن کریں گے اور مٹی ڈالیں گے، ہاتھ جھاڑیں گے، پیٹ دکھائیں گے، جائیں گے، بھولیں گے، اور بعض لوگ تو کھائیں گے پیئیں گے مرنے کے بعد۔ ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ جو زندگی ہے اس کی قدر کریں، ایک ایک دن قیمتی ہے۔
ایک ایک دن ایک ایک لمحہ قیمتی ہے.